آج کل بڑی بات ہو رہی ہے 8 ٹیسٹ میچ 16 اننگز بنا 50 کے بابر اعظم بطور ایکس ٹیسٹ کیپٹن ایکس ٹیم ڈائریکٹر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں انگلینڈ کی بڑی ٹیم کے خلاف آپ کو گو وتھ بابر اعظم، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب آپ کو وقت آ گیا کہ تھوڑا سا بابر اعظم کو آپ وقت دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت کی ٹیم کی ایک بہت اچھی ٹیکنیک کا مالک بابر اعظم ہے۔ اس کی پرفارمنسز، اس کی جو اس نے پریویس پاسٹ کے اندر جو اس نے اچھے اپنے اسکور کیے ہوئے ہیں، اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے۔ لیکن ابھی اگر میں انفارچونیٹلی کہوں یا بائی رانگ پلاننگ آئی ووڈ سے ایز اے پلیئر، کہ بابر اعظم نے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلی پچھلے 3-4 سالوں میں۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ بابر اعظم کی طرف سے ایک ایسی بیڈ پلاننگ ہے ایز این انڈیویجول پلیئر کہ ان کو ڈومیسٹک کے میچز کھیلنے چاہیے تھے، کیونکہ میں نے بھی تینوں فارمیٹ کھیلے ہوئے ہیں۔ ہم سے پہلے اور بہت سے پلیئر تھے جنہوں نے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ کھیلی ہوگی۔ آپ کو ہر ایچ فارمیٹ کی دوبارہ سے ری ٹیوننگ اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے، ری سیٹ ہونے کے لیے آپ کو وہ کھیلنا پڑتا ہے۔ لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ بابر اعظم اور موسٹلی یہ جو اس وقت پاکستان ٹیم کے جتنے پلیئرز ہیں، یہ پاکستان کی ڈومیسٹک میں کب آ کے انہوں نے 4 ڈے کرکٹ کھیلی آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ ایک دم سے T20 کرکٹ سے کھیل کے جب آپ کو لگتا ہے کہ بائی یور اسکلز یو ول ایڈجسٹ انٹو دا ڈفرنٹ کنڈیشن، ڈفرنٹ فارمیٹ آف دا گیم، اٹس ریئلی ٹف۔ تو مجھے لگتا ہے بابر اعظم کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ میں جا کے پرفارم کرنا بابر اعظم کے لمبے فیوچر کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے یہ یہ غلط فیصلہ سوچنا ہے؟ نہیں، دیکھیں غلط صحیح کو میں بالکل نہیں کہہ رہا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بابر اعظم خود اگر یہ فیصلہ کرتے کہ مجھے ڈومیسٹک کھیل کے اپنی فارم ری گین کرنی ہے ان 4 ڈے کرکٹ، جب وہ 4 ڈے کرکٹ میں کچھ 200 کریں گے، 300 کریں گے، تو آٹومیٹیکلی ان کی وہ جو مسل میموری ہے وہ ری گین ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ T20 کرکٹ اور 1 ڈے کرکٹ کی اتنی بہتات ہے، وہاں سے آپ سوچیں گے کہ جب ٹیسٹ آئے گا تو میں ٹیسٹ بھی کھیل لوں گا۔ سیم تھنگ ہیپن ٹو شاہین افریدی آلسو، ہی آلسو نیڈس ٹو ورک آن ہز ٹیکنیک اینڈ ٹیکٹکس، کیونکہ 4 ڈے کرکٹ ڈیمانڈز اے لاٹ آف ٹیکنیک اینڈ ٹیکٹکس۔ تو انفارچونیٹلی جو ٹیسٹ کرکٹ کا ایک ڈکلائن نظر آ رہا ہے، اس میں ہمارے جو مین بڑے پلیئر ہیں جو اس وقت کے سپر سٹار ہیں پاکستان کرکٹ کے، ان کا فرسٹ کلاس کرکٹ سے دوری پاکستان کی ڈکلائن کی سب سے بڑی وجہ۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کی ڈکلائن نہ جانا، فرسٹ کلاس کرکٹ میں نہ کھیلنا، ان کی پرفارمنس میں ڈکلائن کی وجہ ہے، بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن انگلینڈ کے خلاف آپ ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک کی فارم کا مسئلہ ہے، دوسرے کی فٹنس کا مسئلہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شاہین آفریدی کی، میں بات کر رہا ہوں بابر اعظم کی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بڑی سیریز میں ہم کو ان دونوں پر انحصار کرنا چاہیے، یا کم سے کم ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کھلاؤ گے تو وہ 100 کرے گا، اور کسی کو نہیں کھلاؤ گے تو وہ پرفارم اگر نہیں اس کو موقع ملتا یا یہی کھیلیں گے تو پرفارم کریں گے، کوئی اور لیکن کھیلے حفیظ گا تو تجربہ پرفارم نہیں بھی کر تو سکے کوئی گا۔ چیز ہوتی ہے نا، آپ کسی کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ بڑے مقابلوں میں ان کے سے امید کرتے ہیں۔ بالکل کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر میچ شاہین افریدی نے کھیلنا ہے، ضروری نہیں کہ ہر میچ بابر اعظم نے بھی کھیلنا ہے۔ جو بھی پلیئر پاکستان کے لیے کھیل رہا ہے، فرض کریں، میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر فرض کریں کیا ہو جائے گا اگر ڈومیسٹک کا بہترین پرفارمر کامران غلام یہ ٹیسٹ سیریز کھیل لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے لیے ایک سپر سٹار ڈیولپ ہو جائے۔ یہی بات جب آپ سوچتے رہیں گے تو یہ سوچتے رہتے تو کبھی بھی وسیم اکرم اپنا پہلا میچ نہ کھیل پاتے۔ اگر یہ سوچ ہوتی تو وقار یونس اپنا پہلا میچ نہ کھیل پاتے۔ یہی میں اگر میں ریسنٹلی مثال دے دوں تو خرم شہزاد یہیں کا پلیئر تھا، اس کو کوئی کھلا کے راضی نہیں تھا، یہاں ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا تھا۔ جب اس کو موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ عامر جمال کو موقع ملا، ہمیں لگا کہ وہ مین آف دا سیریز بننے والا تھا وہاں پہ آسٹریلیا کے اندر۔ تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جن پلیئروں کے بارے میں سوچتے ہیں وہی پلیئرز پرفارم کریں گے۔ تو فیصلہ یہ لینا ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ آخری ٹیسٹ میچ کے اندر ہمارے 2 فاسٹ بالر نسیم اور شاہین دونوں کو ورک لوڈ کی وجہ سے آخری موقع کے اوپر فیصلہ کیا گیا کہ وہ نہیں کھیل رہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ورک لوڈ ضرور مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ وہی پلیئر اگلے 2 دن کے بعد جا کے چیمپئنز کپ کے سارے میچ کھیل رہے تھے، تو وہ ورک لوڈ کا تو اس کا مطلب مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ مسئلہ آپ نے ان کو ڈراپ کیا تھا۔ تو وہ جو بات آپ نے کرنی ہے وہ اوپنلی کرنی چاہیے تاکہ پلیئر بھی اس کو ریسیو کرے ود اوپن ہینڈز۔ اور اگر کوئی چیلنج کرے آپ کو، انٹرنیشنل کرکٹ میں ہمیشہ کوچ یا جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو چیلنج کرتی ہے،
اور آپ اس چیلنج کا جواب اپنی بہترین پرفارمنس سے دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایز اے پلیئر اگر ان کو یہ کہا جاتا کہ آپ ڈراپ ہو رہے ہیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، نہ کہ ایک ایسی بات کر دینا جو بعد میں سمجھ نہ آئے کہ آپ اتنے بڑے میچ میں جہاں پہ آپ سیریز ہار سکتے تھے بنگلہ دیش سے، آپ نے اس میں ان کو ورک لوڈ مینجمنٹ کے اوپر کہہ کے ان کو ریسٹ کروا دیا، اور 2 دن کے بعد وہ سارے جو ون ڈے کپ تھا وہ پورے کا پورا باتیں کھیل رہے تو تھے. بہت ساری نہیں سمجھ آ رہی. ایک طرف کہا گیا کہ چیمپئنس کپ کے جو پرفارمر ہیں ان کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے گی، فوقیت دی جائے گی، لیکن جیسے ہی ٹیسٹ ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہوا انگلینڈ کے خلاف، آپ نے وڈرا کر لیا اپنے کھلاڑیوں کو کہ جی جو کھلاڑی ٹیسٹ سیریز کے لیے اناؤنس ہوئے ہیں ان کو نہ کھیلنے دیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باتیں کلیئرٹی کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ نے ان کو ریسٹ کے نام پر جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ سے وڈرا کر لیا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم نے ٹیسٹ سیریز کے لیے ان کو اس لیے وڈرا کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی انجری ہو جائے تو وہ زیادہ مسائل کا سبب نہ بنے. دیکھیں، پہلے تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یا ہو جاتی ہیں جس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا. اس ٹورنامنٹ کو کروانے کے اوپر بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ جی یہ گیم چینجر ہوگا. یہ ویسے ہی دعوے ہیں جیسے سرجری ایک دعویٰ تھا، یہ ویسا ہی ایک دعویٰ ہے جیسے پچھلے چیئرمینوں نے مختلف قسم کے اپنے جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے کے انڈیا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ 10 بائی لیٹرل سیریز کھیلے گا، یہ بھی ایک دعویٰ تھا، آج تک نہیں ہوئی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ آسٹریلین پچیز آ جائیں گی، آج تک نہیں آئیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو صرف عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کر دی جاتی ہیں، لیکن اس کی رائٹ پلاننگ نہیں ہوتی. یہ والا ٹورنامنٹ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت اچھی چیز اس طرح ثابت ہوتی کہ اگر یہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے اس کا انعقاد کیا جاتا اور جو پرفارمر ہوتے ان لوگوں کا ایک رائٹ کمپٹیشن ہوتا، وہیں سے ٹیم سلیکٹ ہوتی. اب آج جن بچوں نے، جن پلیئرز نے پرفارمنس دی ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر، اور اس کے بعد جو ون ڈے سیریز جس کے لیے آپ کی سوچ ہے کہ آپ نے وہ کھلانی ہے یہاں کے پرفارمر کو، وہ چیمپئنز ٹرافی ہے، وہ ہونی ہے 6 ماہ کے بعد. تو مجھے بتائیں کہ جو آج کا پرفارمر ہے 6 ماہ کے اندر اس کی فارم کبھی جائے گی کبھی آئے گی، تو آپ اس کا کیا فیصلہ لے سکتے ہیں؟ ایک ٹیسٹ سیریز آپ ہار رہے ہیں اور اگلی 2 بڑی ٹیسٹ سیریزیں آپ نے کھیلنے جانی ہیں، اس کے درمیان میں آپ نے یہ والا چیمپئنز کپ کروا دیا، ون ڈے ٹورنامنٹ. اب ایک پلیئر 4 ڈے کرکٹ کی سکور کرنا، آؤٹ کرنے کا جو ٹیکٹکس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، ون ڈے کرکٹ کے ڈیفرنٹ ہے. اب بنگلہ دیش سے آپ ہارے ہیں، آپ نے ون ڈے کرکٹ کھیل لیا ہے، آپ نے پرفارم کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ نے پھر ابھی انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے. تو یہ برگر مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ جو برگر بنا نا، یہ جو ادھر ٹیسٹ بیچ میں ون ڈے، میری کم از کم یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ کس وجہ سے کروایا گیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو شاید وقتی طور پر فینس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا گیا. اس میں جن پلیئروں نے پرفارمنس دی ہے وہ تو ٹیم کے اندر نہیں ہے، پھر مقصد کیا ہوا آپ کا؟ تو یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے انفارچونیٹلی اپنی کی ہوئی پلاننگ کو، جس کے اوپر یہ ڈومیسٹک کرکٹ کو کھلا رہے ہیں. کس کمبینیشن کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو اگینسٹ انگلینڈ؟ فاسٹ بولنگ پر انحصار کرنا چاہیے یا اپنے اسپنرز کے اوپر انحصار کرنا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ہار سے تو نہیں آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ یار ہم ہار جائیں گے. آپ نے رزلٹ اورینٹڈ کرکٹ کھیلنی ہے، اور انگلینڈ کو ہرانے کے لیے ان کو اسی طرح کا جواب اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے. وہ آپ کو جیتنے نہیں دیں گے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی ڈرا سیریز کھیل لیں گے، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈرا سیریز نہیں ہے. یہاں پاکستان جیت رہا ہے یا پاکستان ہار رہا ہے. فیصلہ ٹیم مینجمنٹ نے کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، جیتنے کا کیا فارمولہ ڈھونڈنا ہے. انڈیا نے اپنے جیتنے کا فارمولہ کسی سے نہیں پوچھا، ان کو خود پتا کہ انہوں نے کیسے جیتنا اپنے ہوم کے اندر. آسٹریلیا کو پتا انہوں نے اپنے ہوم میں میں کیسے یہی آپ سے فارمولہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ فارمولہ آپ کو آپ کے فاسٹ بولر طے دینا کریں گے چاہیے یا اسپنرز کریں گے؟ نہیں، دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچ ہے، یہ کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی فاسٹ بولنگ اپنی پیک پہ نہیں ہے. پاکستان کی فاسٹ بولنگ ڈکلائن کی طرف ہے. کیوں؟ کہ پاکستان کے فاسٹ بولرز میچ نہیں جتوا پا رہے. ٹیسٹ کرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اب اگر وہ نہیں جتوا پا رہے تو پھر ہم نے فارمولہ ڈھونڈنا ہے کہ اگر واقعی ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فاسٹ بولنگ کے اوپر کسی ٹیم کو جیت سکتے ہیں، تو پھر ان کو ویسی پچز تو مل رہی ہیں لیکن وہ پرفارمنس وہ نہیں دے پا رہے. ابھی بنگلہ دیش کے خلاف جو دونوں پچز بنی ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹیو تھی ٹورڈز فاسٹ بولنگ، لیکن انفارچونیٹلی اگر آپ اس کے رزلٹ پہ جائیں تو پاکستان بولنگ ان کے آگے پھیکی لگی. سب سے زیادہ تیز بالر جو تھا وہ بنگلہ دیش کا تھا، ہمارا نہیں تھا. تو محمد حفیظ صاحب فاسٹ بولر آپ کی وکٹیں نہیں لے رہے،
बैट्समैन उससे रन्स नहीं हो रहे, तो अब बचे सिर्फ स्पिनर। तो आप स्पिन से जीत लें, आप जीतने की तैयारी करें। आपको लगता है कि आपको नोमान, अबरार और जाहिद महमूद के साथ जाना चाहिए टेस्ट मैच में? जाहिद हैं, जाहिद महमूद, 16वें खिलाड़ी हैं। अच्छा मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा। वो पहले Anyway, 15 में नहीं थे, बाद में उनको बाद डाला में ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर उनको बाद में भी ऐड किया गया तो प्लानिंग इज़ वेरी सिंपल या वेरी वेरी ऑब्वियस कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट इज़ थिंकिंग टू विन दैट सीरीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन रिसोर्सेज दे हैव। और अगर हैं तो मुझे कोई शक नहीं है, नुमान इज़ अ वेरी गुड स्पिनर।